یا رب ایک جمعہ مسجد نبوی کے فرش پر بھی نصیب فرما، آمین۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعے کا دن ہے، اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جن کی بدولت قرآن ملا، ایمان ملا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا اللہ میری ساری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یا رب ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، آمین۔ اے میرے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، درگزر فرما، آمین۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ صبح صبح نور کی نئی روشنی کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں خوشیوں کی بارش کر دے اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، آمین۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا اللہ پاک جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ مٹی سے بنے انسان سے وفا نہیں ملتی، محبت کرنی ہے تو بس اللہ سے کریں، جو رونے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا، جو بے قدری نہیں کرتا، جو تھام لیتا ہے اور سمیٹ لیتا ہے، اور ایک سجدے سے انسان کو معاف کر کے اپنا بنا لیتا ہے۔ جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جن کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ گلاب اگرچہ بے جان ہے لیکن جو قریب سے گزرے اسے بھی خوشبو دیتا ہے اور دوسرے کو خوش کر دیتا ہے اور مخصوص کر دیتا ہے۔ آپ بھی ایسے بنو کہ اگر کسی کے قریب سے گزرو تو اسے کچھ فیض دے جاؤ۔ چیزوں کی حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایک وقت میں ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، کچھ وقت بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اسی میں ہماری بہتری پوشیدہ تھی۔